اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. اگلی بات میرے دوستوں بزرگوں، یہ مہینہ جمادی الثانی کا چل رہا ہے اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی دن آتا ہے 22 جمادی الثانی. اور صحابہ کرام کے مراتب کو بیان کرنا، ان کی زندگی کو سامنے رکھنا، یہ بھی ہمارا اولین فرض ہے. اور جب تک صحابہ کی زندگیاں، ان کے کارنامے اور ان کی کارکردگی، ان کی نظریات، ان کی فکریں اور یہ ساری محنتیں ہمارے سامنے نہیں ہوں گی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے کبھی. کیونکہ ہم کسی نہ کسی کو دیکھ کر تو ضرور آگے بڑھتے ہیں، تو جن کو دیکھ کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہم ان کے غلام بنتے چلے جا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، تو اس سے ہمیں صحابہ کی غلامی نصیب ہو. اور یہ بہترین غلامی، جس غلامی کے بعد بادشاہت ہی بادشاہت ہے قیامت تک. جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آیا ہے اور اس نے اس غلامی کو دل و جان سے تسلیم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک بادشاہ بنایا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ جو ہے اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے. میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے بارے میں ایک حدیث بیان کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا کہ مجھے جو سب سے زیادہ فائدہ حاصل ہوا ہے کسی کے مال سے اور کسی کی صحبت سے، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فائدہ ہوا ہے، اس کے ساتھ رہنے میں بھی اور اس کے مال سے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات فرمائی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر نبیوں میں آپ اور رسولوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے. جتنے نبی آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سب کے امام الانبیاء ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء کی جو ہے وہ امامت معراج میں بھی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، عام انسان تو دور کی بات، وہاں تک کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ مرتبہ ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مرتبہ ہے عوام میں وہ اسی طرح ہے کہ عام لوگوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک قیامت تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کوئی ولی، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کوئی صحابی چاہے اس کا مرتبہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ عطا کیا ہے، وہ کسی کو نہیں مل سکتا. ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو محنتیں ہیں بہت اعلیٰ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشابہت بھی بہت زیادہ ہے. اسی حدیث پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا. لیکن اسلام میں ساتھی بنانا ہے، خلیل بنانا نہیں. اس وجہ سے میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل نہیں بنایا. دیکھیں میرے دوستوں بزرگوں، خلیل کا معنی اور حبیب کا معنی ذرا سمجھنا ہے. یہ خلیل اس محبت والے ساتھی کو کہتے ہیں جس کی محبت جو ہے وہ دل کے باطن تک، اندر تک چلی جائے. یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں کی جاتی. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ لفظ فرمایا کہ میں اگر دنیا میں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر میں کسی کو جو ہے وہ دنیا میں خلیل بناتا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قابل ہوتے کہ اس کو میں اپنے باطنی جو ہے دل کی محبت عطا کرتا. لیکن یہ محبت صرف اللہ کے لیے.
اتنا بڑا مقام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اور صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی کہ ان کا اتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہا کر دی محبت کی، ساتھ ہونے کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کی انتہا پہنچا دی. تو اس سے ہمیں سمجھ ہونی چاہیے میرے دوستوں بزرگوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا بڑا مقام ہو. یہ بات تو یہاں مکمل ہوئی.